بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ کافروں نے بہت کوشش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا بند کر دیں، لیکن انہیں ذرا بھی کامیابی نہ ہوئی۔ اسلام کا چراغ گل کرنے کی مسلسل کوشش اور پھر مسلسل ناکامی دشمنوں کے لیے یہ ایک المناک سانحہ تھا۔ عقل حیران تھی کہ کیا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سی چال چلیں، لیکن افسوس ابو طالب جا چکے تھے۔ ہاں، وہی ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور مددگار تھے، بلاؤں کے طوفان میں ایک محکم دیوار تھے، جو پورے قبیلہ کا شیرازہ اور سارے خاندان کا گلدستہ تھے کہ انہی کی بدولت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے وابستہ اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ تھے۔ اب میدان خالی تھا، راستہ ہموار تھا، دل کا بخار نکالنے کے لیے موقع سازگار تھا۔ اب نرمی اور رحمدلی کا کوئی سوال کیا تھا؟ اب تو ظلم و ستم کے تیز جھونکے تھے اور بغض و عناد کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ہر ایک شیر تھا اور ذرا بھر بھی وہ رعایت سے کام لینے کو تیار نہ تھے۔ انتہا یہ کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت کو شرارت سوجی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکری کی اوج لا کر ڈال دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بدتمیزی کا کیا جواب تھا؟ کیا آپ ظالم کو برا بھلا کہا؟ کیا اس کو کوئی بد دعا دی؟ نہیں، صرف اتنا فرمایا، آل مناف پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہے یہ؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، کسی بدبخت نے سر مبارک پر خاک ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر آئے۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا تو دوڑ کر پانی لائیں اور سر کو دھونے لگیں۔ وہ پانی گرا رہی تھی اور اس میں گرم گرم آنسو بھی ملا رہی تھی۔ باپ کی مظلومی ان کا جگر چیر رہی تھی اور قریش کی بدسلوکی دل کو تڑپا رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دے رہے تھے، بیٹی رو نہیں، خدا تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ اور ابو لہب کا کیا رنگ تھا؟ ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہ کچھ دنوں تو خاموش رہا، پھر پہلے سے زیادہ بے دردی سے ستانے لگا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے تو اتنا تنگ کیا کہ خدا کی پناہ ناک میں دم کر دیا۔ اور ابو جہل کا کیا اندازہ رہا؟ وہ تو رات دن گھات میں رہتا، کبھی اوباشوں کو پیچھے لگاتا تو کہ وہ خوب ستاتے، کبھی گنڈوں کو اشارہ کر دیتا، وہ اپنی بدتمیزیوں کا مظاہرہ کرتے، کبھی کچھ کمینوں کو لے کر بیٹھ جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے یا طواف کا ارادہ کرتے تو وہ بدبخت آپ کو مارنا چاہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اسکیم بناتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو روکتے اور ان کی حرکتوں پر بیزار اور نفرت کا اظہار کرتے، بہت ہی حسرت کے ساتھ کہتے، کیا کسی کو محض اس بات پر قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ نتیجے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کی اذیتوں سے نہ بچ پاتے۔ جب چاروں طرف سے ٹوٹ پڑتے اور بے تحاشا مارتے تو آئندہ ہونٹ ہلانے کی بھی جرأت نہ کرے، وہ اپنی ناپاک حرکتوں کو پوری آزادی سے انجام دے سکے۔ مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کب ماننے والے تھے؟ وہ جانتے بوجھتے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتے، کیونکہ ان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پیاری تھی۔ پھر ماننے کا سوال بھی کیا تھا کہ دوست کے لیے ہر چوٹ ان کے لیے آرام جان اور باعث تسکین و اطمینان تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ آپ بہت ہی درد و حسرت کے ساتھ بار بار فرماتے، خدا کی قسم جب تک ابو طالب زندہ رہے قریش نے مجھ کو اتنا کبھی نہ ستایا تھا۔ رسول خدا اذیتوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے، زبانوں کو تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر میں پیوست ہو رہے تھے۔ یہ سوچ کر مخلص ساتھیوں کا دم گھٹنے لگتا، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو تلخیوں سے دو چار تھے، ایک تو چچا ابو طالب اور پیاری خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا صدمہ، اور پھر قریش کی بدسلوکی کا ملال۔ لیکن مکہ میں مسلمانوں تو بہت تھوڑے رہ چکے تھے، اب گنتی کے چند مسلمان اور مقابلہ دشمنوں کا ایک سمندر تھا، ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ پھر ایسے میں وہ بیچارے کر ہی کیا سکتے تھے کہ وہ تو بالکل بے بس تھے، چنانچہ وہ صبر کرتے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کرتے۔
اور مسلمان عورتیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلاؤں کی یلغار دیکھتی تو بہت رنجیدہ ہوتی اور کلیجہ محسوس کے رہ جاتی۔ چنانچہ ایک دن حضرت خولہ رضی اللہ عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حکیم کی بیٹی اور عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں اور بولی، کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لیتے؟ کوئی ختیجہ رضی اللہ عنہا جیسی نہ ملے نہ صحیح، لیکن کچھ تو سکون نصیب ہوگا، کچھ تو دل کا بار ہلکا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم کی بیٹی کس کی طرف اشارہ ہے؟ خولہ رضی اللہ عنہا بولی، کنواری بھی مل سکتی ہے اور چاہیں تو شوہر آشنا بھی مل جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری کون؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ پر سب سے زیادہ حق ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شوہر آشنا کون؟ خولہ رضی اللہ عنہ بولی، زمع کی بیٹی سودا، اور وہ آپ پر ایمان لائی ہیں اور تمام باتیں خوشی خوشی تسلیم کرتی ہیں۔ مہاجرین حبشہ میں ان کے شوہر بھی تھے، وہاں سے وہ واپس آئے تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤ دونوں کے لیے بات چیت کرو۔ خولہ رضی اللہ عنہا سودا کے پاس گئیں اور بولی، اللہ اللہ، تمہاری قسمت کتنی برکتوں کا تم پر سایہ ہے۔ سودا کو بہت تعجب ہوا، بڑی بے تابی سے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکی۔ خولہ رضی اللہ عنہا بولی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بات چیت لے کر آئی ہوں۔ سودا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا اور بولی، سبحان اللہ، ذرا جائیے والد سے بھی تذکرہ کیجیے، کہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ خولہ رضی اللہ عنہا سودا رضی اللہ عنہا کے والد کے پاس گئی اور ان کو یہ مبارک خبر سنائی۔ والد نے یہ خبر سنی اور بے اختیار ان کی زبان سے نکلا، اس جوڑے کا کیا کہنا۔ پھر خولہ ام رومان کے پاس گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہا کی بیوی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی وہ بولیں، زہے نصیب، یہ برکتوں اور رحمتوں کی بارش ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ام رومان نے کہا، واہ واہ، کتنی مبارک تقریب ہوگی یہ، ذرا ٹھہرو، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آ جائیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس برکت کا خیر مقدم کیا۔ اسی طرح حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سودا رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرا دی۔ شادی سے ساتھیوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ استوار ہو گیا، دونوں نکاح ہو گئے۔ سودا رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی آئیں، مگر عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی چھوٹی تھی، اس لیے چند سال بعد رخصت ہوئیں۔ مشرکوں کی زیادتیاں پورے شباب پر تھیں، کیونکہ ابو طالب کی وفات ہوئی تو قریش نے عہد کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس وقت تک ستاتے رہیں گے جب تک وہ دعوت دین سے باز نہ آ جائیں، یا ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگ نہ جائیں، اور ساتھیوں کا بھی ناک میں دم کیے رکھیں گے جب تک وہ اسلام سے بیزار نہ ہو جائیں اور پھر آبائی دین کو نہ اپنا لیں۔ نبوت کا 10واں سال اور جمادی الاخری کا شوال کا مہینہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سختیوں سے تنگ آ گئے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بے چین تھے، اور پھر اس بے چینی میں تنہائی مت پوچھو، دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ اور پھر گئے بھی ایسا ہے کہ سب بے خبر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے تھے، صرف اس لیے کہ شاید وہاں والے مدد کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کا سانس لے سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو معاملہ برعکس تھا، مدد کرنا تو درکنار، انہوں نے اپنے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرانا بھی گوارا نہ کیا، پوری ہٹ دھرمی سے نبوت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا دیا اور بڑی بے شرمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخ پھیر لیا، کیونکہ ان کو بھی قریش کی طرح دین اسلام سے خطرہ تھا۔ طائف کی آب و ہوا اچھی تھی، وہاں کی سرزمین بالکل باغ ارم تھی، انگور اور دوسرے پھلوں کی پیداوار بے انتہا تھی، اس لیے اشراف قریش گرمیاں وہیں گزارتے تھے۔ پھر عرب کا مشہور بت لات بھی وہیں تھا، جو کعبہ ہی کی طرح زیارت گاہ خاص و عام تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے طائف بھی عرب کی بہت خاص و متبرک بستی تھی
ان کو ڈر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی تو سارا قریش دشمن ہو جائے گا اور پھر طائف کی ساری حیثیت اور مقبولیت خاک میں مل جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ اگر اہل مکہ کو طائف کا ماجرا معلوم ہوگا تو وہ اور زیادہ مذاق اڑائیں گے اور ظلم و ستم میں پہلے سے زیادہ بے باک ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ثقیف طائف کا ایک قبیلہ تھا کہ سردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے میری بات تو نہیں مانی لیکن کم از کم میرے معاملہ کو پوشیدہ رکھو۔ لیکن وہ اس پر بھی راضی نہ ہوئے۔ پھر یہی نہیں، انہوں نے طائف کے بازاریوں اور اوباشوں کو بھی ابھار دیا اور ان اوباشوں نے پوری بے دردی سے پائے مبارک پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے نڈھال ہو جاتے اور پتھر کھاتے کھاتے بے دم ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، مگر ظالموں کو اب بھی ترس نہ آتا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے اور ساتھ میں گالیاں بھی دیتے اور تالیاں بھی بجاتے۔ اف خدایا انسانیت، کتنا عجیب و المناک منظر تھا یہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبری میں جو جو پریشانیاں اٹھائیں، دعوت کی راہ میں جو جو سختیاں جھیلیں، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوگا؟ آپ چلتے رہے یہاں تک کہ بستی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں انگور کی بہت سی بیلیں تھیں، جگہ جگہ خوشنما خوشے لٹک رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔